مریم نواز اینڈ کمپنی نے جوڈیشری کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا تھا۔ آج بھی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جا رہا ہے اور کھول دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو 5 ججز جنہوں نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سیٹ اسائیڈ کیا تھا، وہ 5 ججز اسی بینچ میں بھی شامل ہیں۔ اور ہم نے تو نہیں کہا کہ جنہوں نے یہ حکومت سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر قائم ہے جس کے ذریعے قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا تھا۔ یہ جو حکومت ہے اس کی بنیاد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر ہے۔ اگر وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے اوپر آرٹیکل 69 پاکستان کے آئین کا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی، اگر وہ آرٹیکل 69 کی لٹرل ڈیفینیشن کرتے اور اس رولنگ میں دخل نہ دیتے تو یہ حکومت ہی نہ ہوتی۔ اور وہ 5 ججز جنہوں نے وہ رولنگ دی وہ اس بینچ کا حصہ ہے۔ اس وقت بھی ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب مہربانی کریں، بڑا اہم کیس ہے، فل کورٹ تشکیل دے اس کے لیے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ تشکیل نہیں دی۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے جلسوں میں جا کے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور ججز کے اوپر ایک مہم نہیں شروع کر دی۔ یہ جو 5 ججز ہیں جو اس بینچ میں شامل ہیں اور جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں، انہوں نے وہ رولنگ دی تھی، لیکن ہم نے تو ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولا۔ ہم نے تو جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف بھی کوئی محاذ نہیں کھولا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، جب اعظم سواتی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اعظم سواتی صاحب کو عدالت میں بلایا گیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شہباز گل کو شدید ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اور اس جج نے شہباز گل کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے ٹارچر کیا تھا، اور ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے۔ عمران خان صاحب کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہو گیا، اور وہ جو پورا کنٹیمپٹ چلا آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے، لیکن ہم نے عدلیہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ لہٰذا اگر ہم اداروں کو، اگر ایک سیاسی جماعت، دوسری سیاسی جماعت، تیسری سیاسی جماعت چیف جسٹس کو انسٹرکشنز دے گی کہ آپ نے یہ بینچ بنانا ہے، یہ نہیں بنانا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، پھر تو ملک جو ہے وہ اس میں نظام ہی نہیں چلے گا۔ لیکن مریم نواز کا یہ خیال ہے اور نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ وہ جوڈیشری کو بلیک میل کر سکتے ہیں، اور اس وقت پورا پاکستان بلیک میلنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ کسی کی آڈیو نکال دو، کسی کی ویڈیو نکال دو، کسی کو بلا کے تھریٹ کر دو، کسی کے اوپر بغاوت کے کیسز بنا دو۔ پاکستان کی پوری پاپولیشن کو، پوری آبادی کو اس وقت ایک بلیک میلر گورنمنٹ کا، ایک بلیک میلر مافیا کا سامنا ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب کی یہ جو آڈیو لیک ہو گئی، آڈیو کیا تھی جی؟ کہ جج صاحب جو ہیں وہ لاہور میں جا رہے ہیں، پولیس والے سے ان کا جھگڑا ہو گیا، چیف منسٹر نے کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں آ رہا ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آڈیوز ہم اس وقت کہہ رہے تھے جب عمران خان صاحب کی اور فرسٹ لیڈی کی ٹکڑے جوڑ کے آڈیو ریلیز کی جا رہی تھی، ہم اس وقت بتا رہے تھے سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو اور پاکستان میں کہ یہ ٹرینڈ بڑا تباہ کن ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے، آپ سب کی جو بھی کوئی تھوڑا سگنیفیکنٹ آدمی ہے اس کی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان آڈیوز اور ویڈیوز کے ٹوٹے بنا کے مختلف حصوں سے جوڑ کے ریلیز کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیپ فیک ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوتی ہے۔
اور ایک اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اوپر ایک تماشا لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ جج صاحب جنہوں نے آڈیو میں یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ آ کے معافی مانگ گئے, لیکن بدقسمتی سے ان جج صاحب کو اور اس گروپ کو, جس میڈیا گروپ نے یہ اٹھایا تھا اور جس صحافی نے یہ اٹھایا تھا, سزا نہیں ملی. اگر ان کو سزا دے دی جاتی, اگر ان کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا, پاکستان میں صورتحال بہتر ہوتی. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہاں پہ پک اینڈ چوز چلتا ہے. عمران خان کے لیے قانون اور ہے, مریم نواز کے لیے قانون اور ہے, باقی پارٹی کے لیے قانون اور ہے, باقی کسی پسند ناپسند کی بات اور ہے. تو اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ, چیف جسٹس پاکستان سے ہماری گزارش ہے کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے. پاکستان کے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ آج جسٹس منیر موومنٹ ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے. پاکستان کے 2 سپیکر, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سپیکر, آج اپنی درخواست لے کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں. جس طرح مولوی تمیز الدین درخواست لے کے اپنی اس وقت کی فیڈرل کورٹ کے سامنے کھڑے تھے. اور اگر آج جوڈیشری آئین کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کا آئین برقرار نہیں رہے گا. اور پاکستان کا آئین برقرار نہیں رہے گا تو یہ آخری ڈاکومنٹ جس کے اوپر کنسنسس ہے پاکستان میں, جس پہ اتفاق رائے ہے پاکستان میں, وہ بھی نہ رہا تو پھر پاکستان کی ریاست کا ہی نہیں, معاشرے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا حشر نشر ہوگا. لہٰذا سپریم کورٹ کو میں یہ کہتا ہوں, نہ وہ کسی ایک گروپ کی بات سنیں, نہ وہ دوسرے گروپ کی بات سنیں, آزادانہ فیصلے کرے اور آئین کے مطابق آگے بڑھے. پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے, پوری قوم پاکستان کے آئین کا تحفظ چاہتی ہے سپریم کورٹ سے, اور یہ اسی آئین کا تحفظ ہے کہ جس کے لیے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاریاں دے رہی ہے. لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب نے, اسد عمر صاحب نے, عمر چیمہ صاحب نے, مراد روس نے اور بہت دوستوں نے, جو 77 کے قریب اب لوگ ہیں, انہوں نے گرفتاریاں فارملائز ہوئیں. 714 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تھیں پہلے, ان کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کو چھوڑ دیا گیا. پھر اگلے دن صبح 214 لوگ جو تھے وہ غائب تھے, اور اب فارملی اس وقت 77 لوگ جو ہیں وہ ڈیٹینشن میں ہیں, جن میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں تقریباً, ان کی فیملیز کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا گیا. وہ کھانا پہنچانے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ جا رہی ہے, ان کو کھانا بھی دینے کی سہولت نہیں ہے, ان کو کپڑے بھی دینے کی سہولت نہیں ہے. فرائی پین شاید دے دیا ہو, کپڑے نہیں ہیں تو چلے استری کر لیں, کیونکہ مریم نواز کے پاس تو چولہا بھی تھا اور فرائی پین بھی تھا, لیکن ان کو بھی یہ سہولت بھی میسر نہیں ہے. اسد عمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی میڈیسنز بھی ان تک جو ہیں وہ 48 گھنٹے تک نہیں پہنچی. اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے وعدہ کیا جی ہمیں پہنچا دیں, ہم میڈیسن پہنچا دیں گے. یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں, یہ سیاسی قیدی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ نے ان کو کل رہا کریں, آج رہا کریں, لیکن جیل مینول میں جو حقوق ہیں پولیٹیکل پریزنرز کے, سیاسی قیدیوں کے, وہ تو ان کو دیں. ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو بیرکس میں بند کیا ہوا ہے, ان کو کرمنلز کے ساتھ رکھا ہوا ہے. کیا وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں؟ ان کو کھانا ہم پہنچوانے چاہتے ہیں, ہماری تنظیمیں, ان کو کھانا نہیں پہنچوانے دیا جا رہا. تو یہ اور کہا یہ جا رہا ہے جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ بے بس ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا, ٹیررسٹوں کی طرح ان کو بسوں میں ڈال کے دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا. جو لوگ یہاں پہ طاقتور ہیں ان کے اوپر ایسا نہیں ہو رہا, لیکن یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے پنجاب میں, یہ جو نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے, اور جو بنیادی طور کے اوپر ایک ریل اسٹیٹ مافیا کی حکومت اس وقت جو پنجاب میں چل رہی ہے, جس میں سارے پراپرٹی ڈیلر اور پیسے دے کے لگے ہوئے وزیر بیٹھے, اور خود محسن نقوی
انہوں نے یہ جو ظلم اٹھایا ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر، یہ ناقابل قبول ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی.